السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ اقرا شعبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیومینس۔ آج ہم لوگوں سے جانیں گے کہ جہاں ہم فیملی پلاننگ پر اتنی بحث کرتے ہیں وہاں بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک پڑھا لکھا معاشرہ سر انجام دے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں لوگوں میں فیملی پلاننگ کی اویئرنیس کو زیادہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو چلیں آج لوگوں کی رائے کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام میم۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ویری گڈ سر۔ سوشل بیہیو چینج کمیونیکیشن کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ میم جو یہ 2 دن کی سمٹ جو ہے سوشل اینڈ بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے حوالے سے یہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جو سروس پروویژن ہے اس میں ایک گیم چینجر جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے رویے ہیں اس وقت خاص طور پہ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے اور بچوں کی پیدائش میں وقفے کے حوالے سے، اس میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ رویے جو ہیں وہ سماجی اقدار اور جو ہمارا بیلیف سسٹم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو اگر ہم ایک جو ہے وہ سسٹینیبل چینج لانا چاہتے ہیں اس حوالے سے کہ جو پاکستان کی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی میں جو ہے وہ ایک کنٹرول کرنے کا باعث ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اب لوگوں کو ایک کمپریہنسو جو ہے وہ کمیونیکیشن پیکیج کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری جو سماجی اقدار اس سارے رجحانات کا باعث بن رہی ہیں ہم اس میں جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ کاوش کر سکیں۔ جی سر، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے اور سوشل بیہیو چینج بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور ہماری سوسائٹی کے لیے۔ اس کے علاوہ سر بچیوں کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے جو کہ بیٹیوں کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جو کم عمری کی شادی ہے نا میڈم، وہ اب یقیناً آبادی میں اضافے کے حوالے سے بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن جو اس میں ہم سب سے بڑا جو ایک معاشرے کے طور پہ ہم جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں سے ایک تو ان کا جو بچپن ہے، وہ جو ان کی نوجوانی ہے جس میں وہ اپنی اسکل سیٹ کو بہتر کر سکتی ہیں، وہ اپنی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مقصد متعین کر سکتی ہیں، وہ ہم ان سے چھین لیتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ اس سینیریو میں جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ایک بہترین اپنی ایجوکیشن اپنی صحت کے بعد جو ہے وہ شاید 5-10 سال کے بعد جو ہے وہ اس جو ہے وہ لائف سیٹنگ میں جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو بچیوں کے حوالے سے ہمارا عمومی رویہ ہے اور لڑکوں کے حوالے سے بھی یقیناً کہ ہمیں اب جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بچیوں کی تعلیم، تربیت اور ان کو جو ہے وہ عملی زندگی میں فیصلہ سازی میں جو ان کا کردار ہے اس کا اختیار انہیں دینا چاہیے، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ان کی صحت اور ان کی جو سماجی اور معاشی کارکردگی ہے یہ ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، لوگوں میں فیملی پلاننگ کی اویئرنیس کو پیدا کرنے کے لیے آج کے دور میں سوشل میڈیا کتنا افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے؟ میڈم سوشل میڈیا ہماری ایک ریئلٹی ہے، اب دس از اے پارٹ آف لائف۔ جیسے یہ ہماری مثلا ابھی بھی ہمارا جو روزانہ صبح کا آغاز ہے، جیسے کسی دور میں ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ جی ایک کپ آف جو ہے وہ ٹی اور اخبار، ابھی جو ہے وہ ہمارا کپ آف ٹی سے پہلے ہی سوشل میڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنا موبائل فون دیکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ کنٹینٹ دیکھتے ہیں جس چیز کو ہم جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، تو یہ ہماری ایک زندگی کا لازمی جز بن چکا ہے، اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو اس سے یقیناً جو ہے وہ معجزاتی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں، اور اگر ہم اس کو بالکل ان اٹینڈنٹ چھوڑیں گے تو ہم اس سے وہ جو ہے وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں گے کہ جو یہ اپنے اندر رکھتا ہے، جس کے امکانات موجود ہیں۔ ایسے ہے سر، اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک پڑھا لکھا معاشرہ جنم دیتی ہے، تو اس لیے بیٹیوں کو زیور تعلیم سے راستہ کروانا ہمارے معاشرے کی خوشحالی کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میرا خیال میں میڈم اب ہم جو ہے وہ اس صدی میں یا اس دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو پوٹینشیل ہے ہم اسے جو ہے وہ جینڈر یا سیکس بیس جو ہے وہ نہ رکھیں۔ مثلا جب میں اپنے ریسورسز کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جی میں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، تو اب اس کا فیصلہ مجھے ان کی جنس دیکھ کے نہیں کرنا کہ جی میں بیٹے پہ کروں گا یا بیٹی پہ کروں گا۔ تو بیٹیاں بھی ہماری جو ہیں وہ اتنی ہی پروڈکٹیو ہو سکتی ہیں جتنے کہ بیٹے ہیں، اور ہمارے نو ڈاؤٹ کہ آج کل کی جو ہماری بچیاں ہیں ان میں جو پوٹینشیل ہے یا ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی بھی حوالے سے لڑکوں سے کم نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی بچیوں کو ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ اس کو گروم کرنے کا موقع دیں، ہم ان کو جو ہے وہ یہ یقین دلائیں ایز اے پیرنٹ، ایز اے فیملی کہ ہم آپ کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں
بلکہ آپ کو جو بھی سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ پورا معاشرہ آپ کو دے گا. معاشرہ نہ دے تو خاندان اور میں تو ضرور دوں گا. تو میں اس چیز کا بڑا ہمیشہ سے اسٹرانگ سپورٹر رہا ہوں کہ ہمارا جو بچیوں کے حوالے سے یا ان کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے یا ان کے ایون معاشی جو زندگی ہے یا سرگرمیاں ہیں ان میں جو ان کی پارٹیسپیشن ہے, یہ ہمیں انشور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ صرف ہماری آبادی میں جو اضافہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ضروری ہے, اور اگر ہم چاہتے ہیں صحیح معنوں میں کہ ہمارا جو ملک ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک پروگریسو اور ایک ترقی یافتہ ملک یا معاشرہ بن سکے, تو یہ خواتین کی ہر شعبہ زندگی میں جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. جی سر, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ علینا علی. علینا, کیا کرتی ہیں آپ؟ میس کام بی ایس. ویری گڈ. اچھا, سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کے بارے میں کیا خیالات آپ؟ سوشل بیہیو بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کل آپ جہاں دیکھ لیں آفس میں جاتی ہیں لڑکیاں, ایک ہی پلیٹ فارم پہ بوائز اور گرلز ہیں, لیکن ویسی اپرچونیٹیز گرلز کو نہیں ملتی, بوائز کو ملتی ہیں. اس لیے جینڈر ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں, وہ چیز گرلز کو نہیں ملتی, وہاں پہ کہیں گے آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا, یہ بوائز کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. سوشل بیہیو چینجز بہت ضروری ہے. آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں, عورتوں کو وہ چیز نہیں دی جاتی. کل کو شادی کر کے جاتی ہیں دوسرے گھر, وہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہے. مرد جو ہے وہ آپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے. لیکن جب بے شک آپ رائٹ پہ ہو, اگر آپ کی نند آپ کو کچھ کہہ رہی ہے, آپ پہ غلط بلیمس کر رہی ہے, لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے. دوسرا بالکل ٹھیک ہے, آپ اگلے گھر سے آئے ہوئے ہو, طلاق کا دبا نہ لگ جائے, بس خاموش رہو. میاں جو مرضی کرتا ہے, اس چیز کو چینج کرنا چاہیے. بالکل ایسے اس چیز کو چینج کرنا ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی بیٹیوں کی کم عمری میں شادی کر دی جاتی ہے, جو کہ ایک بیٹی کے لیے نہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے اظہار کریں گے؟ تو ماں باپ کو تھوڑا دھیان کرنا چاہیے, ماں باپ کو تھوڑا ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو ایجوکیٹ ہے ان کو چاہیے اپنا میسیج آگے ان کو کنوے کریں. جیسے گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں, وہاں پہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی ہی شادی کی جاتی ہے. 12 سال کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کی شادی کر دی جاتی ہے. وہاں پہ جانا چاہیے, وہاں کے ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے. وہ خود بھی چھوٹی, ان کو ایجوکیٹ کریں. اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا, بالکل ایسے ہی ہے, لیکن ایجوکیٹ ہی تو بہت ضروری ہے. ایجوکیشن ہوگی تو پھر ہی ایک پڑھی لکھی ماں ہی ایک پڑھا لکھا معاشرہ پیدا کرتی ہے. تو ماؤں کو پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے بیٹیوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنا معاشرے کی خوشحالی کے لیے کتنا ضروری ہے. بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے, لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کو پڑھانا چاہیے, کیونکہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہوگی آگے نسل پڑھی لکھی رہے گی. مرد پڑھا لکھا ہے تو وہی پڑھا لکھا, اس سے دوسرے کو کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا. لیکن اگر ایک لڑکی پڑھی ہے, اس سے آگے پوری نسل کو افیکٹ ہوگا. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. لڑکی کو پڑھانا چاہیے, جتنا ہو سکے بیٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں بھی ایک بیٹی ہوں, میرے ماما بابا مجھے اس چیز میں بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ پڑھو. بے شک بھائیوں کو اتنا نہیں کرتے, لیکن میرے پہ بہت دھیان رکھتے ہیں, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اس لیے بیٹی کو لازمی پڑھانا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے جانی لوگوں کی رائے کہ فیملی پلاننگ کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کو بہتر کرتا ہے. آج کے شو سے مجھے دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور دلچسپ شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.